سر اگر ہم ساتھ ساتھ کی شاعری کو دیکھیں تو جو بنیادی بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاعری کوئی بھی شاعری یہ استعارہ اساس شاعری ہے، یہ استعارے کے اساس پر کھڑی ہے اور استعارے کے اساس پر اس کی تعمیر ہوئی ہے، استعارے کے اساس پر اس کا پھیلاؤ ہوا ہے، استعارے کے اساس پر اس کا بہاؤ ہوا ہے، استعارے کی اساس پر اس کا گہراؤ ہوا ہے اور استعارے کی اساس پر یہ پھل پھول اور پھیل رہی ہے۔ اگر ہم ذرا گہرائی سے دیکھیں تو یہ شاعری اگر ایک طرف فن، فکر اور فطرت کے امتزاج سے اپنی جمالیات کشید کرتی ہے، یہاں فن بھی اپنی پوری کار فرمائی کے ساتھ فعال ہے، فطرت بھی اپنے تمام تر مظاہر اور مناظر کے ساتھ جلوہ آرا ہے، اور یہاں فکر بھی اپنی بھرپور جلوہ سمانی دکھا رہی ہے۔ تو یہ شاعری فن، فطرت اور فکر کی جمالیات پر استوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شاعری اپنی بنیادی نہاد میں بڑی لطیف شاعری ہے اور بڑی نظیر شاعری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے شاعر کا کبھی کثافت سے رابطہ نہیں ہوا ہوگا، بہت سی کثافتیں انہوں نے دیکھی ہوں گی، بہت سی کثافتیں انہوں نے بھرتی ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی شاعری میں اور ان کی ذات میں ایک شک، ایک ضرب رکھا ہوا ہے، وہ صدمے کو ابزارب کرتا ہے اور آپ کو احساس تک نہیں ہونے دیتا کہ میں کتنے صدمے سے گزر گیا ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی کثافت کا صدمہ ہے تو اپنی جان پر بھگت گیا ہے، اگر سماجی کثافت ہے، سیاسی کثافت ہے، ذات کی کثافت ہے، ایون ترقی پسندی کی کثافت ہے، جدیدیت کی کثافت ہے اور جدیت کی کثافت ہے، ان ساری چیزوں کی ایک طرح سے انہوں نے تشکیل نو بھی کی ہے اور ایک دوسری سطح پر رد تشکیل بھی کی ہے۔ ظفر اقبال صاحب نے لکھا کہ اسحاق صاحب نے رواج شاعری اپنے اعصاب پر حاوی نہیں ہونے دی۔ میں عرض کروں گا کہ جدید شاعری بھی اپنے اعصاب پر حاوی نہیں ہونے دی۔ جو بنجر پن ہے اور جو لغویت ہے، اسحاق صاحب نے لغویت کی رد تشکیل کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جتنے بھی جبر کے مظاہر دیکھتے ہیں وہ جبر سے اپنی جمالیات کشید کرتے ہیں، حالانکہ جبر کا ایک حوالہ مزاحمت پر آ کے ٹھہرتا ہے، جبر کا ایک اور حوالہ مذمت پر آ کے ٹھہرتا ہے۔ بہت ہی خال شعراء ہوتے ہیں جو جبر سے جمالیات کشید کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر فیض احمد فیض، اور اگر ہم تہذیبی حوالے سے دیکھیں تو اقبال نے بھی جبر سے جمالیات کشید کی ہے۔ اور بات ہے کہ اقبال نے اپنی جمالیات میں جلالیات بھی داخل کی ہے، لیکن ہمارے شاعر جمالیات تک محدود رہے ہیں۔ یہی چیزیں ہیں، میں نے فن کی بات کی، فکر کی بات کی، فطرت کی بات کی، انہی چیزوں نے ان کے ہاں کثیر معنویت کو راہ دی ہے، لیکن ان کی شاعری کثیر معنویت پر ٹھہرتے نہیں ہے، یہاں کثیر تخلیقیت بھی موجود ہے، یہاں کثیر تخلیقیت پر بھی بات ختم نہیں ہو رہی، یہاں کثیر فنیت بھی جلوہ آرا ہے، یعنی کثیر معنویت بھی مابعد جدید، کثیر تخلیقیت بھی مابعد جدید کا بعد کا جو دور ہے، اور اس طرح کثیر فنیت جو غزل کی بنیادی نہاد ہے۔ آپ دیکھیں وہ قصہ کردار کہانی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں معنی کی مرکزیت کی رد تشکیل ہے، رد تشکیل ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہ کچھ شعریات کی تشکیل نو کرتے ہیں، کچھ احساسات کی تشکیل نو کرتے ہیں، اور کچھ فکریات کی باقاعدہ رد تشکیل کرتے ہیں۔ مجھے احساس ہے اور مجھے ادراک ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ایک طرف ان کی بصارت کا حصہ ہے تو بصارت کے ساتھ ہی ساتھ ان کی بصیرت کا بھی حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں فلسفیا، لاء آف نالج، یہاں جب میں ان کی شاعری پڑھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فلسفیا کی بجائے فلوزیا کے شاعر ہیں،
لو افسین، وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اگر آپ ذرا گہرائی سے دیکھیں تو ہماری پوری مشرقی روایت دید پر کھڑی ہے، وہ چیزوں کو دیکھتی ہے۔ شیخ سعدی کا قول ہے کہ یہ دنیا دیکھنے کے لیے برتنے کے لیے نہیں، تو وہ چیزوں کو برتتے نہیں ہمارے شاعر، دیکھتے ہیں، لیکن اپنے دیکھنے اور دکھانے میں بھی ایک قسم کا برتنا ہے، موجود ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں فلسفیکل تھاٹس بھی موجود ہیں بہت گہری تخلیقیت کے ساتھ، اور فیروزے بھی ان کے ہاں موجود ہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ چونکہ وہ بنیادی سروکار فطرت سے رکھتے ہیں، فطری مظاہر سے اپنے خیالات کشید کرتے ہیں، تو یہ عین منطقی بات ہے کہ ان کے ہاں تلخی پیدا نہیں ہوگی، ان کے ہاں کڑواہٹ پیدا نہیں ہوگی، ان کے ہاں دمچوٹی نہیں ہوگی، ہاں دھمال ہوگا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ رقص میں وجد کے تسلسل سے آگ کے سامنے دمال ہوا۔ یہ آگ کے سامنے دمال ہونا، اگر ایک طرف ہمارا تہذیبی بیانیہ ہے تو دوسری طرف ہماری تصوفی رواج سے بھی اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اور اگر ہم ابھی جو ہماری متشددانہ شعریات ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں تو ہم بھی ایک طرح سے آگ کے سامنے دھمال کر رہے ہیں، دمال میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں پشاور کا نوحہ بھی ہے اور پشتونوں کا نوحہ بھی اس میں شامل ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ یہاں آہن پوش ترقی پسندی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں برف پوش جدیدیت بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گی، اور ایک اور اصطلاح سے بات کر رہا ہوں، وجود خراش وجودیت سے بھی آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے شاعر نے ان تمام ساری انتہا پسندی سے شعوری طور پر گریز کیا ہے۔ دیکھیں نا، بہت خطرہ تھا، خدشہ تھا، ظفر اقبال صاحب کے ساتھ ان کا بڑا واسطہ رہا کہ وہ شاید لسانی تشکیلات میں پھنس جاتے یا الٹی غزل تک بھی پہنچ پاتے، لیکن یہ ان کی اپنی تخلیقی جڑوں پر ان کا اصرار تھا، تہذیبی جڑوں کے ساتھ ہی ساتھ وہ بات ہو گئی۔ یہ ہمارے شاعر کی اپنی تخلیقی جڑوں پر ان کا اصرار تھا کہ وہ نہ لسانی تشکیلات میں دھنس گئے اور نہ ہی اینٹی غزل کا سہارا لے لیا۔ تو میں نے کہا کہ اگر ہم دیکھیں، جو دیکھنے والی صفت، دکھانے والی صفت ہے، اس میں بھی اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو ان کی شاعری ترک و تعلق کی جدلیات پر کھڑی نظر آتی ہے۔ ایک طرف وہ ترک کے شاعر ہیں، بلکہ اگر ہم صوفیانہ گہرائی سے دیکھیں تو ادھر تو ترک کی صورت بھی نمودار ہوتی ہے، ترک کو بھی ترک کیا جاتا ہے، لیکن میں یہاں ترک پر ٹھہروں گا کہ ان کے ہاں ترک کی رواج بھی ہے، چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ خیرات میں دعائے ہوں جیتی ہوئی بازی، دنیا سمجھتی ہے کہ مہارگی ترک کی رواج ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلق بھی ہے، وہ چیزوں کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے، لیکن ایک جمالیاتی تعلق ہے۔ جمالیاتی تعلق کے نتیجے میں چیزوں کے درمیان پیوستگی پیدا کی جاتی ہے۔ تو جمالیات کے ساتھ ہی ساتھ یہاں جدلیات بھی کار فرما ہے۔ جدلیات چیزوں کے ارتقاء کو دیکھتی ہے، چیزوں کے اندر جو تغیر کار فرما ہوتا ہے اس سے نتائج اخذ کرتی ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے فلسفیانہ عناصر اور فلسفیانہ جو برتاؤ ہے، سروکار ہیں، ان کے ہاں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو وہ نفی کے بجائے اس بات کے شاعر ہیں، اور اس بات کے شاعر وہ کیوں نہ ہو، وہ خدا، دل، عشق اور اس طرح کے جو دوسرے استعارے ہیں، ماں باپ طبیعاتی استعارے بھی موجود ہیں، تہذیبی استعارے بھی موجود ہیں، ثقافتی استعارے بھی موجود ہیں۔ یہ سارے استعارے اس بات پر دال ہیں کہ ہمارے شاعر نفی کی بجائے اس بات کے شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے ضمیر کو مستحکم رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی نفسیات کو مستحکم رکھا ہوا ہے۔ یہاں ایک موجودگی کی ماں بعد طبیعت نظر آتی ہے، گہرائی سے اگر ہم دیکھیں تو میٹافزکس آف پریزنس نظر آ رہی ہے، جو کسی بھی متن کے پیچھے ایک وجود کی کار فرمائی بھی سامنے آتی ہے، کہ کسی بھی متن کے پیچھے ایک وجود کار فرما ہوتا ہے، وجود اپنے متن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، لیکن موجودگی کی ماں بعد طبیعت کے ساتھ ہی ساتھ یہاں دا پریزنس آف ایبسنس بھی کار فرما ہے، یعنی موجودگی کی ماں بعد طبیعت بھی کار فرما ہے اور لا موجودگی کی موجودگی بھی کار فرما ہے۔ اس طرح خاموشی کے الفاظ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خاک ذاتوں کو کہاں اپنا پتہ دیتا ہے، وہ تو موہوم نشانات۔ یہ موہوم نشانات کیا ہے؟ یہ اصل میں وہ ٹریسز ہیں، وہ شگاف ہیں جس کی رد تشکیل کی جانی چاہیے۔ اگر ہم اس کی رد تشکیل کریں، اس کی ڈسٹرکشن کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کا جو متن ہے
سرفیس اسٹرکچر بھی رکھتا ہے اور ڈیپ اسٹرکچر بھی رکھتا ہے. تو ان کے تمام تر معنی کی کشید ڈیپ اسٹرکچر سے ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اگر ان کے ہاں تنظیم پائی جاتی ہے، تنظیم میں کیا ہوتا ہے؟ تنظیم میں جمال بھی ہوتا ہے، کمال بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا سفر تنظیم پر ختم نہیں ہو رہا. وہ تنظیم کے ساتھ ہی ساتھ تشبیہ کو بھی بروکار لاتا ہے. تو تنظیم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بودھ ہوتا ہے، یعنی وحدت ہوتی ہے، اکائی ہوتی ہے، اور تشبیہ میں کثرت ہوتی ہے. تو ان کے ہاں وحدت کے اندر کثرت بھی کار فرما ہے. 21ویں صدی کو اگر ہم دیکھیں، ایک بہت اہم حوالہ ہمارے شاعر جو ہے مابعد جدید شاعر کہ جو غیر اشرافی رویہ ہے، ان کے ہاں غیر اشرافی رویہ کہا جاتا ہے، ایک اجلافی رویہ کہا جاتا ہے، ایک جمہوری رویہ. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو ایک بندہ خدا ہونے سے پہلے. یہ ہمارے شاعر کا غیر اشرافی رویہ ہے. وہ اشرافیت کو پسند نہیں کرتے، اپنے تعلق کو جمہوریت کے ساتھ، جمہور کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہتے ہیں. اپنے تعلق کو اپنے سروکار کو، جو اجلاف ہیں، ہمارے عام لوگ ہیں، ان کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں. اور یہ شاعر کا بنیادی وظیفہ ہونا چاہیے کہ ان کا تعلق عوام سے ہو، ان کا تعلق اجلاف سے ہو، ان کا تعلق جمہور سے ہو. تو ہمارے شاعر کا تعلق لفظیاتی سطح پر بھی جمہور سے ہے، فکری سطح پر بھی جمہور سے ہے، اور احساساتی سطح پر بھی جمہور سے ہے. ہم سب ان کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. بہت بہت